السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز کا ASMR سیکشن۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ آرام سے لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج میں آپ کو خلیل جبران کے 10 چھوٹے چھوٹے افسانے سناؤں گا۔ پہلا افسانہ، ماں۔ دنیائے فردوس کے پرمسرت ترانوں میں وہ کشش نہیں، اور نہ بربط شیریں سے نکلے ہوئے پرفضا نغموں میں وہ شیرینی ہے۔ پہاڑی جھرنوں کی سہانی آواز ایسی مسرور کن نہیں، اور نہ ہی سمندری ہواؤں کے جل ترنگ میں وہ لطافت ہے۔ ماہ چہار دہم کی تابانی اس قدر پرکیف نہیں، اور نہ ہی حسین پھولوں کے حسن میں اس قدر دلکشی ہے۔ کائنات کی دل فریبیاں اس پیارے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے تمام افسوں ماں کے مقدس تبسم کے آگے ہیچ ہے، اس ذرۂ ناچیز کی طرح جو مہر عالم تاب کا مقابلہ کرنے سے معذور ہے۔ دنیا کی تمام مسرتیں اس ایک لفظ میں مجمع ہیں، اور تمام لطافتیں اسی میں پوشیدہ۔ دہر کی تمام خوبیوں کا مجموعہ یہی مقدس ترین ہستی ہے، اور محفل حیات کی آرائش جس کا وجود اس شیریں راگ سے کم نہیں، جو سنسان اور تاریک راتوں میں سب کو متوجہ کر لیتا ہے، از سر نو تازگی حیات عطا کرتا ہے۔ ماں ایک نعمت ہے، نایاب نعمت۔ اس کا نعم البدل ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ زمین کی گہرائیاں اس جواہر کو اگلنے کے ناقابل ہیں، اور آسمان ایسا فرشتہ رحمت بھیجنے سے قاصر۔ خوش نصیب ہے وہ ہستیاں جو اس بے بہا نعمت سے مالا مال ہیں، جن کے سروں پر ماں کا مقدس سایہ ہے، اور اس کے میٹھے میٹھے سانسوں میں پوشیدہ جنت۔ اور اس بد نصیب کا کیا ذکر جو اس مخزن لطف و کرم سے محروم ہے، جس کی بہار حیات پر وقت سے پہلے ہی خزاں نے غلبہ پا لیا۔ ختم شد۔ دوسرا افسانہ، خوابوں کے جزیرے۔ سحر کے ملکچے اور دھندلے سمے میں ہوا شور مچا رہی ہے۔ اس کے لطیف جھونکوں سے پھولوں کی پتیوں پر سے شبنم کے قطرے اس طرح گرتے ہیں جیسے نو گرفتار اور سحر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، جو کائنات کی تجدید حیات ہیں اور دہر کی شادابی کا باعث۔ درختوں کی آڑ سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ اس کی دھندلی کرنوں نے تعاقب تاریکی شروع کر دیا، جیسے گناہگاری کے اہرمن کے پیچھے آسمانی فرشتے بھاگ رہے ہوں، اس کے ناپاک وجود سے کائنات کو پاک کرنے میں کوشاں ہوں۔ سنہرے اور کرمزی بادل آسمان پر لہرا رہے ہیں، وسیع خلاؤں میں بار بار چکر کاٹتے ہیں، جیسے مقدس روحیں مصروف گلگشت چمن ہوں، فضائے لامحدود میں اڑ کر جوئے بار نور پھیلا رہی ہو۔ غنچے کھل کھل کر پھول بن رہے ہیں، ان کی تیز اور سہانی خوشبو دور دور تک مہک رہی ہے، جیسے کوئی جل پری مشکی لباس میں ملبوس ہواؤں میں اڑ رہی ہو، سب کو مدہوش اور سرشار کر رہی ہو۔ ختم شد۔
تیسرا افسانہ جستجوئے سکون۔ میری تھکی ہوئی روح میں تلاشی سکون ہے، اور تنگ آیا ہوا دل اطمینان کا متجسس۔ جب نسیم سحر شرمیلی سرسراہٹ سے غنچوں میں سے گزرتی ہے تو نامعلوم لہجہ سرگوشی میں ان سے کہہ دیتی ہے کہ وہ فرد مسرت سے کھلکھلا اٹھتے ہیں، ایک انداز بے خودی میں تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ اللہ، مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید نسیم سحر نے ان سے کوئی راز کہہ دیا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید نسیم سحر نے ان سے کوئی راز کہہ دیا ہے، انہیں امن و سکون کا پتہ بتا دیا ہے۔ لیکن جب یہی غنچے پھول بن جاتے ہیں، حد سے زیادہ کھل کر فضا میں منتشر ہو جاتے ہیں، تو میری مایوسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ آہ، دل بے قرار و تشنا سکون۔ سمندری لہریں ایک عالم بے نیازی میں آگے بڑھتی ہیں، گرد و پیش سے بے خبر کہے لگاتی ہوئی آگے جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آشنائے سکون ہے اور بحر اندوز راحت قلبی۔ لیکن معبود، جب وہ ساحل سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں، ایک مشت خاک اور سمندری جاگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو مجبوراً مجھے اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ آہ، وہ تو جانے شیریں دے کر بھی سکون قلبی نہ پا سکیں، تمہیں واپسی بھی تو انہیں طمانینت نہ نصیب ہو سکی۔ روشن اور چاندنی راتوں میں جب آہستہ آہستہ راستے طے کرتا ہے، جیسے ملکہ فطرت آسمانی فضاؤں کی سیر کر رہی ہو، روح کی طرح مبارک اور نغمے کی طرح معصوم ماہ پوری شوخی پر ہوتا ہے، اور تا حد امکان مسرور و خندازن، گویا سکون قلب سے مالا مال ہے اور لطف حیات سے پوری طرح بہرے اندوز۔ لیکن اسی سمے، اسی لمحے، ایک لگا ابرا سے نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے، اور خلائے آسمان میں نہاں چاند کی تابانی غائب ہو جاتی ہے، اور باندنی مفقود تاز نظر اس وقت میری ناکامی کی انتہا نہیں رہتی۔ مالک، ماہ منوز بھی تو سکون قلب سے محروم ہے۔ ارغوانی آسمان پر ستارے جگمگاتے رہتے ہیں، طلوع آفتاب کی زریں کرنیں احاطہ کائنات گھیر لیتی ہیں، اور روح پہلی و قرمزی بادل صفحہ آسمان پر اس طرح اڑتے پھرتے ہیں جیسے سفید پروں والے فرشتے مصروف خرام ہوں۔ مگر میرا مایوس دل، وہ تو اب بھی تشنا ہے اور طمانینت کی پھوار کے لیے بے قرار، جیسے پرسکوت ساز کے سینے میں نغمہ لرز رہا ہو۔ تو مالک، تیری اس وسیع کائنات میں کہیں سکون کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ میری روح اس کی جستجو میں خیاباں کے چکر کاٹ رہی ہے، دل مضطرب حد سے زیادہ مضطرب ہے اور بے چین۔ چوتھا افسانہ لمحہ نشاط آگیں۔ وہ پرکیف و روح پرور لمحہ، خزاں کے دھندلے آسمان پر ستارے رقص کر رہے تھے، چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، اور ہوا شرمیلی سرسراہٹ سے درختوں میں چھپی ہوئی چل رہی تھی، جیسے کوئی معصوم جل پری جھجک جھجک کر آگے بڑھ رہی ہو۔ اف، وہ لمحہ کیف انگیز جو خواب کی طرح خوشگوار تھا اور موسیقی جیسا لطیف، جھیل کے ساکت پانی پر چاندی ناچ رہی تھی، نیند کا فرشتہ اپنے سفید پر پھیلائے ہوئے تھا،
اور ہر چوپار طرف ہلکی ہلکی مدہوشی چھا رہی تھی، جیسے کسی خواب اور نغمے کے زیر اثر کائنات بے خود ہو اور سرشار۔ وہ لمحہ نشاط انگیز، جو تبسم جیسا خوبصورت تھا اور برق جیسا حسین، جھاڑیوں میں کہیں کہیں جگنو چمک رہے تھے، دور پام کے درختوں سے کوئی بار بار کوک اٹھتی۔ اس کی آواز موسم بہار کی پھوار کی طرح روح پر چھا جاتی، ہوا میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا اور فضا میں مسلسل لرزش، جیسے ننھی ننھی بوندیں آبشار میں گر کر ہلکی ہلکی لہریں بناتی ہیں۔ وہ لمحہ نشاط آ گئیں، جو قوس و قزح کی طرح رنگین تھا اور شفق کی طرح دل فریب۔ ختم شد۔ 5واں افسانہ، رہبر۔ میں حیات کی طویل گھاٹیوں کو عبور کر رہی تھی، اس کی بے پناہ وادیوں کو طے کر رہی تھی، تمہاری راہبری میں خوشی خوشی آگے بڑھتی اور سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی۔ یہاں کے پرخطر راستے میرے لیے بے معنی کھیل تھے، اور پیچیدہ شاہراہیں وجائن بساط و سرور۔ دہر کا ذرہ ذرہ میری مسرتوں کا شریک تھا۔ حسین تتلیاں اپنے سنہری پر پڑ پڑا کر اظہار شادمانی کرتیں، اور جگمگاتے ہوئے تارے ہنس ہنس کر اپنی شادکامی کا یقین دلاتے۔ تمہاری معیت میں سفر حیات مجھے ایک سہانا سا خواب معلوم ہوتا تھا، ایک حسین و پرکیف خواب۔ لیکن اب جب کہ حیات کا کٹھن سفر شروع ہوا، یہ ابلا پا اور بے بال و پر کر دینے والا سفر، جہاں چپے چپے پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر گام پر روح فرسا مناظر کا مشاہدہ، تو کسی پوشیدہ طاقت نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ۔ اف! ایک بے کس سے اس کا آخری سہارا بھی چھوٹ گیا، اس کے سرمایہ حیات کو اس سے چھین لیا گیا۔ اب میں اکیلی ہوں، اس پر کے خزاں رسیدہ کی طرح جسے بگولوں نے لقود صحرا میں لا پھینکا ہو۔ اپنی تنہائی کے خیال سے متوحش ہوں اور تمہاری آمد کی منتظر کہ شاید کبھی تمہیں میری بے بسی پر رحم آ جائے اور تم اس طرف آ نکلو۔ آہ! یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ محض خیال ہی خیال ہے، مجھے تمہارا انتظار ہے، شاید انتظار۔ وہ عہد مسرت و انبساط ختم ہو چکا، اب نا امیدی کا حصار ہے اور ہجوم پریشانی۔ آہ! میرا دل افسردگی کی گہرائیوں میں تیر رہا ہے۔ میرے مشفق راہبر، عزیز ترین دوست، جب فنا کے لرزہ خیز ہاتھ مجھے ان فضاؤں میں پہنچا دیں گے جن سے میں مانوس نہیں، جہاں کی ہر شے میرے لیے اجنبی ہوگی اور ہر ہستی بیگانہ، جہاں ایک مہیب سا خوف فضا میں سانس لے رہا ہوگا اور ہر طرف شب یلدا کی سی تیرگی، کیا وہاں اس وقت بھی تم میری مدد کو نہ آؤ گے؟ میری آخری منزل کے آخری مدد کو نہ آؤ گے؟ میری آخری سانس منزل کے آخری مددگار بن کر مجھے اپنی پناہ میں نہیں لو گے؟ یا میرا انتظار، میرا بڑھتا ہوا انتظار، اس وقت بھی مبتل با مسرت و نشاط نہ ہوگا؟ آہ! میرے مونس اور ہمدرد، جو کچھ ہو تو اور صرف تم ہی ہو۔ ختم شد۔
افسانہ دل کی کلی خشک اور مرجھائے ہوئے پتوں کی جگہ بہار کی شاداب کونپلوں نے لے لی تھی۔ وہ پھول جو کبھی دل شکستہ ہو کر گر گئے تھے آج نئی نئی چمکیلی کلیوں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کا دور دورہ تھا اور رعنائی و کیف آفرینی بہار۔ ایک تختہ گلاب سے بلبل شیدا نے اپنا راگ شروع کر دیا، جیسے بہار کی دیوی نغمات شادمانی گا رہی ہو۔ وہ اپنے گزشتہ مصائب بھول چکی تھی اور دور خزاں حرف غلطی کی طرح اس کے دل سے محو ہو گیا تھا۔ اب وہی عندلیب خوشنوا تھی اور وہی اس کے ترانہ ہائے بہار۔ اس کے ننھے سے قلب کا مسرتوں نے حصار کر لیا تھا اور غنچے کھل کھل کر پھول بن رہے تھے، لیکن وہ کھلے تو تھے خواہ ایک عارضی عرصے کے لیے سہی۔ بلبل شیدا مسرور تو تھی خواہ وہ مسرت پر آسا ہی کیوں نہ تھی، مگر وہ محروم تمنا اور ناکام آرزو کیا کرے جس کے دل حزین کو کبھی کھلنا نصیب ہی نہ ہوا، جس کی قلبی گہرائیوں میں ہر وقت خزاں ہی چھائی رہتی ہے۔ اس طرح روشنی کی کرنیں تعاقب تاریکی کر کے اسے مٹا دیتی ہیں۔ امید کی کرن میرے غم رسیدہ قلب کو بھی جگمگایا کرتی تھی۔ اپنی دنیائے تخیل میں مسرور تھی اور خواہشوں کے برآنے کی غلط توقع میں شاد شاد۔ قوس و قزح جیسی رنگین اور صبح و درخشاں جیسی سہانی تمنائیں وہ عرصہ دراز تک میرے دل میں پرورش پاتی رہیں، لیکن لذت بہار سے آج تک محروم اور شرمندہ تکمیل ہونے سے معذور۔ آہ! امتداد وقت نے تو ان کے مدھم سے نقش بھی مٹا دیے، جیسے کسی مجذوب کی آواز فضا میں تھر تھرا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میری آرزوؤں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پھر واپس لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ ہر آنے والی شب ظلمت بدا ماہ بن کر آتی ہے، کسی خفتہ بخفت کے نصیب کی طرح سیاہ و تاریک۔ میرے علم رسیدہ دل پر بھی یاس کی سیاہی چھا رہی ہے اور اس کی مرجھائی ہوئی کلی، آہ! اس کی تو پنکھڑیاں منتشر ہیں اور بڑھتی ہوئی ناکامیوں کی شاخی۔ اسے تو شاید زندگی کی بڑی سے بڑی فصل بہار بھی نہ کھلا سکے۔ ختم شد۔ ساتواں افسانہ بہار جو ہر سال کائنات کو رشک ارم بنا دیتی تھی آج پورے وقار سے جلوائے کر عالم ہے۔ وہاں اپنی رعنائیوں اور کیف آفرینیوں کے گھنی جھاڑیوں میں بلبل اس کے خیر مقدم کے ترانے گا رہی ہے، کوئل کی کوک ہے اور پتوں کا رقص ناچتا ہوا سبزہ ہے، اور عالم میں بے خودی میں اٹے ہوئے بال۔ دنیا حسن بن صباح کی روایتی جنت سے بڑھ کر خوش نہ معلوم ہوتی ہے، جیسے ایک چشمہ مسرت پھوٹ پڑا ہو اور ہر تشنہ مسرت کو مدہوش و سرشار کر رہا ہو، لیکن مجھے تو اس کے بہنے کے انداز میں کسل مندری نظر آتی ہے، جیسے تمہارے دائمی مسکن پر رنج و تعاسف کے چھینٹے اڑاتا بہہ رہا ہو۔ مجھے تو اس بہار میں بھی آمیزش خزاں معلوم ہوتی ہے، جب بھی تو بلبل کے میٹھے گیتوں میں درد کا عنصر ہے، کوئل کی کوک سراپا سوز ہے اور اڑتے ہوئے بادل بادل گرفتہ۔ میرا دل جو کبھی حد سے بڑھ کر پرسکون تھا اور طمانینت قلبی سے مالا مال، آج ریت کے ذروں کی طرح پریشان ہے اور گرجتی ہوئی موجوں کی طرح بے قرار۔ آہ! تمہارے بعد تو اس کی شوریدگی بڑھتی جاتی ہے اور تڑپ
ہر لمحہ بلمحہ افزوں تر میں ہر روز دیکھتی تھی کہ حد سے زیادہ کھلے ہوئے پھول مرجھا جاتے ہیں اور پتیاں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، فضاؤں میں منتشر ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب از نظر۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کھو کر میرا مسرور دل بھی یوں ہی پزمردہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے راحت و سکون سے محروم۔ قطرات شبنم کو گلاب کی پتیوں پر لرزاں دیکھ کر میں افسردہ ہو جاتی تھی اور شعاع آفتاب میں جذب ہوتے دیکھ کر پژمردہ۔ لیکن مجھے اس بات کا خیال ہی کب تھا کہ تمہاری مقدس یاد میں مجھے بھی آنسو بہانے پڑیں گے، قطرات شبنم کی طرح ترتراتے آنسو جو میری نظر عقیدت ہوں گے اور دنیا فانی کا آخری تحفہ۔ دیوار پر کانپتے ہوئے سائے اکثر مجھے متوجہ کر لیتے تھے کہ کہیں بے قرار روح تلاش سکون میں تو نہیں بھٹک رہی، غیر مرئی وادیوں کی کوئی ہستی راستہ تو نہیں بھول گئی۔ لیکن آج میری روح بھی اسی طرح بھٹک رہی ہے، تمہاری تلاش میں مسلسل چکر کاٹتی ہے اور مایوس ہو کر لوٹ آتی ہے، مہجور و ناکام تمنا۔ آہ، مجھے کیا معلوم تھا کہ موت اس قدر حامل راز ہائے سربستہ ہے، اتنی سبب مفقود سکون ہے اور ایسی وجہ انقلاب۔ ختم شد۔ 8واں افسانہ، آزادی۔ کیا محکوم قوموں کے پہلو میں دل نہیں ہوتے، یا دلوں میں آرزوئے آزادی نہیں ہوتی؟ کیا مسموم فضاؤں میں سانس لینا ان کے صفحۂ تقدیر پر ہی تحریک ہوتا ہے، یا دہر میں آنے کے جرم میں زندگی ان کے لیے دہکتا ہوا انگارہ بن کر رہ جاتی ہے؟ نہیں تو، اے آزاد کہلانے والی ہستیوں، تم اپنی آزادی کے بے جا اور بے مہر دعوے کیوں کرتی ہو اور کس لیے؟ جب تک روئے زمین پر ایک ذی روح ہستی بھی شکار غلامی ہے، اور فنا کردہ خزاں جب تک اس کے جذبات کچلے جائیں گی اور آرزوئیں مجروح و حسرت زدہ رہیں گی، تب تک تمہیں بھی اس امر کا استحقاق نہیں کہ آزادی کے خوش آئندہ لفظ کو اپنے نام سے منسوب کرو، اسی خیال خام میں مسرور ہو اور شاد شاد۔ جب تم میں جذبہ احساس ہی نہ رہا اور نہ ہی مادہ امادہ باہمی، جب اوروں کو محقوق بنا کر خود کو حاکم کہلانے میں تمہیں حسرت محسوس ہو، اپنی خواہشات کے لیے مظلوموں کی تمناؤں کو خون آلودہ کر دینے میں باک نہ ہو، اور نہ ہی ان کی آرزوؤں کی کونپلوں کو جھکا دینے میں کچھ جھجک، تو تم غلامی سے کہیں بدتر ہو اور محکوم قوموں سے کہیں گئے گزرے، تم آزادی کے قطعی غیر مستحق ہو، اور اس امر کا تمہیں حق ہی نہیں کہ اس متبرک لفظ کو اپنے نام سے ملوث کرو، اس کی پاکیزگی کو آلودہ کر دو اور اس کی قیمت کو ارزاں۔ ختم شد۔ 9واں افسانہ، غریب۔ اس کی ناتواں ہستی سینہ زمین پر بوجھ سمجھی جاتی ہے، بے مہر دنیا کے ہاتھوں برباد کی جاتی ہے اور کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح نوچ کر پھینک دی جاتی ہے، اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ یہ غریب کا شکار ہے اور راندی درگاہ سرمایہ دار و مفلسی کی زنجیروں میں پابجولاں ہے، اور گرفتار و قفس ناداری۔ غریبی نے اس کی راہ کو پرخار بنا دیا ہے
اور عرصہ حیات بے حد طویل اور بھاری جیسے وقت کی سوئیاں پیچھے مڑ کر رہ گئی ہوں۔ پھر مصائب کا ہولناک سمندر ہے، دکھوں کی گرجتی ہوئی موجیں اور مد و جزر تکالیف۔ نگاہیں دو افق پر کسی چیز کو تلاش کرتی رہتی ہیں، غمناک آنکھیں دریائے علم میں تیرتی رہتی ہیں، اور اداس چہرے پر رنگت ملال لمحہ بلمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح قید حیات پوری ہو جاتی ہے، جیسے ہوائی جھونکے سے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ کر رہ جائے، شب تیجور کی لامحدود اور تاریک فضا میں نفوذ کر جائے، اور دیر کی بردوش فضا میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے۔ اف، اس کی بے معنی زندگی جس کی مثال ایسی آگ جیسی ہے جس میں تپش ہے اور نہ روشنی، یا ایسا ریگستان جس میں بگولے ہیں اور نہ ریت کے ٹیلے۔ ارمانوں کے ہجوم پر یاس کی اوس پڑتی رہتی ہے، ہر گزرتی ہوئی گھڑی سوگوار بن جاتی ہے، اور جان سپار زندگی ناکام آرزوؤں کا افسانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور ایک محیط ناب خواب، اور یہ تمام اس جرم کی پاداش ہے کہ بیچارہ غریب غریب ہے، اور دور دراز لذت ہائے حیات کو نہ کو مسرتوں سے ناواقف اور چیرہ دستی فطرت کا شکار۔ ختم شد۔ آخری اور 10واں افسانہ، دہقان۔ پچھلے پہر کی چاندی میں اس کے لیے سکون نہیں، نہ ہی تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرور ہے۔ وہ صبح کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہو سکتا، اور نہ نسیم کے پرکیف جھونکوں سے لطف اندوز۔ اس کی زندگی تو محض ایک کھیت تک محدود ہے، اور کسی مہاجن کے در دولت سے وابستہ۔ وہ سرامہ حسرت و یاس زندگی جو مشتمل بر افلاس مکمل ہے، اور مجسم بے کلی، ناتواں بازو بار گراں اٹھانے سے معذور ہے، مگر پھر بھی ایک لمحہ آرام کیے بغیر کام کرنے پر مجبور۔ تھکی تھکی روح کشاکش حیات سے گریزاں ہے، مگر بڑھتی ہوئی تگ و دو سے نپٹنے کے سوا چارہ نہیں۔ چلنے میں قدم لڑکھڑا رہے ہیں، مگر جرت آرام ایک ساتھ نہیں۔ اس کے الجھے الجھے بال، زرد زرد چہرہ اور تمازت آفتاب سے جھلسا ہوا جسم بتا رہے ہیں کہ یہ دہقان ہے، اور فرزند کوہستان جس کی زمین کبھی سیم و زر اگلتی تھی، جو آزاد تھا اور جنت نشان، مگر اس کے بچوں کے لیے آج زندگی لعنت مسلسل ہے، اور قہر خدا نودی و مفلس و بے نوا ہیں۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے فاقہ مست، مگر پھر بھی دم بخود و صورت جمیات۔ تاہم وہ دن بھی دور نہیں جب یہی سرزمین خون سے لالہگوں ہو جائے گی، آسمان پر تہلکا مچ جائے گا، اور ہوائیں چلتی چلتی تھم جائیں گی، اور یہ وقت ہوگا جب اپنے کھیتوں پر دہقان کا جائزہ تصرف ہوگا۔ اس کے کمزور بازو علم سرمایہ داری کو نگوں کر دیں گے، اور دہر کو اس سب سے بڑی مصیبت سے آزاد۔ اس وقت اسے صبح کی لطافتوں سے کیف حاصل ہوگا، اور اولین شعاع آفتاب سے بہت تازگی۔ حیات پتوں کی سرسراہٹ میں بہجت سے راگ سنائی دیں گے، اور ہوا کے جھونکوں میں فراغت کے نغمے۔ اس وقت اسے صبح کی لطافتوں سے کیف حاصل ہوگا، اور اولین شعاع آفتاب سے بہت تازگی حیات پتوں کی سرسراہٹ میں بہجت سے راگ سنائی دیں گے، اور ہوا کے جھونکوں میں فراغت کے نغمے۔ ختم شد۔
مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت سکون کی نیند سو رہے ہوں گے، اگر نہیں تو ان چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے سنتے ہوئے سو جائیں۔